علامہ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہ آیات ہیں پوری کی پوری حضرت سلیمان علیہ السلام پر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کریم کس طرح سے آپ بیان فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس ساری کائنات میں جن و انس سب سے اچھے ہیں اور فرشتے، اور ان میں سے بھی انسان سب سے بالا ہیں، اور انسانیت میں جو مقام پیغمبروں کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے مقام اور مرتبے کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ پیغمبر کا کوئی صحابی پہنچ سکتا ہے، نہ ان کے گھر والے پہنچ سکتے ہیں، اور نہ بعد والے پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ پیغمبری کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہ وہبی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتا ہے۔ یہ کسی کو اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کی محنت یا اس کی دعاؤں سے نہیں ملتا۔ تو اسی عظیم مقدس جماعت کے ایک عظیم فرد وہ سلیمان علیہ السلام ہے، جو داود علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر اوپر سے جا کر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کی خوبیاں تو اور بھی بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص خوبیاں نمایاں طور پر بیان فرمائی ہیں۔ وہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت، جو سلطنت اور جو بادشاہی عطا فرمائی، ایسی ان سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، اور ان کے بعد بھی رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، انہوں نے دعا فرمائی اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اس کائنات کے سب سے بڑے حکمران اور بادشاہ اور سب سے مضبوط سلطنت کے مالک اگر کوئی ہیں تو وہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر میں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں۔ 2 کافر، ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر، اور مومنوں میں ایک عادل بادشاہ حکمران ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان علیہ السلام۔ اور اگر ہم پختہ اور مضبوط دلائل کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام ان سب میں سے بھی اونچے نظر آتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داود، وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے، ان کے علم کے، ان کی سلطنت کے، ان دونوں چیزوں کے وہ وارث بنے۔ یہ وراثت مال اور دولت کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے علیہم الصلوات والتسلیمات یہ قانون اور نظام رکھا ہے ازل سے کہ ان کا جو مال ہوتا ہے، مال و متاع ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تو یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے، جیسے سورۃ فاطر میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ تو ایک وراثت یہ علم کی وراثت بھی ہوتی ہے۔ تو اس وراثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی منفرد خوبیاں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں ان کا پرندوں کی بولیاں جاننا مذکور ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت سے ہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہی نہیں تھے، بول بھی سکتے تھے، جیسے ہدہد کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اچھا، تو اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کی بولیاں وہ بول بھی لیتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ اس گفتگو سے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ابھی شیخ فرما رہے تھے ہدہد، یہ بھی بڑا لوگوں کے لیے ایک دلچسپی کا بھی باعث ہے، اور جو شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔
ہم جس مقدس اور مبارک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر قرآن عزیز میں 7 صورتوں میں ہے اور 16 مقامات پر اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنا اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کرنا یہ در حقیقت قرآن فہمی ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے قرآن کے حقوق میں سے ایک حق قرآن کو سمجھنا، ہم اس کو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پر جس طرح کہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا بادشاہت کا، دوسرے نمبر پر انہوں نے ذکر فرمایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے بھی تھے اور بول بھی سکتے تھے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو بھی ان کا فرما بردار بنایا، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہوا کو ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ تخت سلیمانی بڑا معروف ہے تو وہ ہوا پر چلا کرتا تھا۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ امتیاز بھی عطا فرمایا کہ تانبا جو ہے وہ ان کے پاس آ کر یا ان کے حکم سے وہ پگھل جایا کرتا تھا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاں تانبے کا ایک پگھلنے کا ایک چشمہ جو ہے وہ بھی جاری تھا۔ تو یہ 5 امتیازی اوصاف ہیں جو اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اب جس طرح کہ آپ نے ہدہد کے حوالے سے بات کی ہے، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ قرآن عزیز کے اندر ذکر کیا گیا۔ در حقیقت اگر ہم قرآن عزیز کو پڑھیں اور سمجھیں نا تو ایک بات ہمیں وہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے ان کے اندر جتنے بھی انبیاء اعظام اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کیا گیا، در حقیقت یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ قرآن سراپا خیر و برکت ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر یہ ہے آپ کا اللہ کی قدرت پر کامل یقین ہونا چاہیے، جو ہمیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذات سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں قرآن عزیز میں نا جہاں پہ ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے، تو ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو جس وصف کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ایمان لائے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اب ان واقعات کے ذریعے ایک تو اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اور اس قدرت کے اظہار کے ذریعے ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ جو ذات اتنی بڑی قدرت رکھتی ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنی کرم نوازیاں، اتنی مہربانیاں فرماتی ہے کہ تمہیں بھی اسی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی تمام کے تمام تکالیف میں اسی ذات کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد در حقیقت ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھا جائے نا، ایک آدمی کو 2 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، نشیب و فراز، زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ کو نشیب کا سامنا کرنا پڑے آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جب آپ کو فراز کا سامنا کرنا پڑے آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی 2 حالتیں ہیں اور دونوں حالتیں ہی اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ جب تکلیف آئے وہ صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، جب خوشی آئے وہ شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن عزیز کے یہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے اور بہت دلچسپ ہے، قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں ان سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نوازشات جو ہیں اس کا دروازہ جو ہے وہ ہمہ وقت کھلا، اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے۔ مفتی صاحب جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا قرآن کریم میں جس طرح سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کا یہ ہدہد والا جو ایک ہے جو گفتگو ہے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں، سننے والوں کے لیے اس میں خاصی دلچسپی بھی ہے، پھر چونکہ ایک بڑی بہت ہی منفرد اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی اور رحمت اور نعمت سے نوازا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
اللہ رب العالمین کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس کے بندوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کے جو پیارے ہیں، اس کے مقرب ہیں، ان کی باتیں کی جائیں۔ آپ اگر کل قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اس کی تقسیم کے اندر ایک بہت بڑا حصہ وہ انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام، ان کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت ملے۔ تو یہ اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں ان کے واقعات کو بیان کرنا، سننا، سنانا، اس کو آگے ڈلیور کرنا، یہ قرآن کا مطلوب ہے۔ اور اسی سے پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو چونکہ امام الانبیاء ہیں تو آپ کے واقعات کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، چونکہ ہدہد کی بات کرنی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ آپ کا تخت، ہوا کو آپ جس طرح کا حکم عطا فرماتے، ہوا آپ کو، آپ کے مسخر تھی، آپ کے پابند تھی، آپ جس طرح حکم فرماتے آپ کو تخت کو اڑا کے جہاں آپ فرماتے لے جاتی۔ اس وقت کے اندر چونکہ یہ آج کے دور کے مطابق کوئی اس طرح کے کنویں یا وہ نل پانی کے یا وضو کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے چشمے کو واضح طور پر تو موجود نہیں تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہر ہے پھر پیغمبر ہوں اور ہوں بھی اللہ کے لاڈلے، اللہ کے قریبی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہو، تو ہوا کے اندر اڑ رہے تھے، وقت ہو گیا نماز کا۔ ہدہد جو ہے نا پرندہ، اس کی یہ سمجھ لیں کہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ زمین کے اندر دیکھ کے تو بتا دیتا تھا کہ پانی کتنا گہرا ہے، اور ہر پرندے کی، ہر جن کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے فلاں وقت میں جب ہمیں ضرورت پڑے تو فلاں پرندہ یا فلاں جن اس وقت میں حاضر ہو۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ آپ نے حکم فرمایا، نماز کا وقت ہوا، تخت زمین پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تشریف لایا۔ آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطِّيرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہدہد یہاں پر نظر نہیں آ رہا، اور وہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، میں اس کا لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ کوئی معقول بات نہ بتا سکا تو ہم ضرور اس کو عذاب بھی دیں گے، اس کے پر بھی اکھیڑ دیں گے، یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب ہدہد آپ کے لشکر سے جدا ہو کر تو ایک ایسی بستی کی طرف چلا گیا کہ جہاں پر ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ اب وہ جب واپس آیا نا تو اس کو پتہ چلا کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو وہ پروں کو جھکاتے ہوئے نا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، سر کو جھکاتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب ناراضگی کا اظہار فرمایا نا تو اس نے اپنے پروں کو جوڑ کے عرض کیا کہ حضور، ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اس قدر اللہ رب العالمین کا جلال عروج پہ ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا وہ جو ایک ظاہری طور پہ ایک غصے کی کیفیت تھی وہ بالکل نارمل حالت پڑ گئے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بتا بھی کہاں گیا تھا، تو اس نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ میں ایک ایسے ملک میں گیا ہوں کہ جہاں پر ایک حکومت کرنے والی خاتون ہے۔ وہ سارے واقعات جب ہدہد نے آ کے تو آپ کے گوش گزار کیے، تو پھر آپ نے وہ خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس ملکہ بلقیس کو یہ جا کے خط دو، اور وہ خط جب اس ملکہ کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا تو اس نے اپنے جو اس کی فوج تھی اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو فوج نے کہا کہ ہمارا کام تو لڑنا ہے، اگر تم کہو گی تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم سے تو حکومت کے کام نہیں، یہ تو معاملات تمہارے ہیں۔ تو پھر قرآن نے وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد بھیجے، بلکہ آپ نے وہ خط لکھا۔ اس خط کا مضمون کیا تھا کہ آپ نے شروع میں لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین، یعنی اتنا مختصر سا مضمون لکھا۔ اور جب وہ خط اس ملکہ کے پاس پہنچا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے مختصر الفاظ کے اندر، یعنی فصاحت و بلاغت، ظاہر نبی ہوں اور فصیح و بلیغ نہ ہوں ایسا تو ممکن نہیں۔ اب وہ خط اس نے پڑھا تو مشاورت کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں اپنے قاصد کو بھیجتی ہوں کہ جا کے وہ ذرا دیکھیں کہ پیغمبر ہے، اگر تو وہ بادشاہ ہوئے، ان کا مقصد ہوا
کہ حکومت کو حاصل کرنا، تو پھر تو وہ تحائف لے کر تو بات کو رفع دفع کر دیں گے۔ اس نے تحائف کیا بھیجے؟ سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں اور اس طرح کی قیمتی چیزیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جان لیا کہ وہ قاصد آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے طویل جو سفر تھا نا، وہاں تک سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں بچھا دیں، اور پرندوں سے فرمایا کہ جب وہ لوگ یہاں پر حاضر خدمت ہوں تو ان کے سروں کے اوپر تم اپنے پروں سے سایہ کرنا۔ اب ظاہر ہے وہ جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ ہم جو تحائف لے کر ان کے لیے آئے ہیں وہ تو پاؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی حکمت دیکھیں، دانائی دیکھیں کہ آپ نے جتنی اینٹیں ان کے ہاتھ میں تھیں اتنی جگہ خالی رکھ دی۔ اب انہوں نے جلدی سے نا وہ اینٹیں وہاں پر رکھ دی کہ چلیں یہ اب اگر ہمارے ہاتھ دیکھیں نا، ایک بندہ کسی کے پاس مہمان جائے اور تحفہ وہ چیز لے کر جائے کہ جو پاؤں میں بچھی ہوئی ہیں، تو یہ تو مہمان کے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی، تو انہوں نے جلدی سے وہ اینٹیں وہاں پر رکھ دیں۔ بات کو مختصر کروں کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے اس کو بتا دینا کہ یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب پھر ملکہ بلقیس نے وہاں سے سفر شروع کیا اور اپنے تخت کو نا اس نے وہ 7 تالوں کے اندر 7 کمروں کے اندر رکھا۔ اس وقت پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے اپنے جو آپ کے درباری بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو وہ تخت جو ہے نا ملکہ بلقیس کا وہ میرے پاس لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت جن بولا، کہنے لگا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، میں اتنی دیر میں وہ تخت لے کے آ سکتا ہوں کہ یہ مجلس آپ کی لگی ہے نا، اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ اب قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب وہاں پر حضرت آصف بن برخیہ کے جو کتاب کا علم جاننے والے ہیں، انہوں نے وہاں پر فرمایا، عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے اور میں وہ تخت جو ہے نا، یہ تو جن کہہ رہا ہے نا کہ میں مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ فرمایا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، اب یہاں پر نا بڑی ایک باریک بات ہے، آنکھ جھپکنے میں حافظ صاحب وقت لگتا ہے، آنکھ جھپکنے میں آنکھ بند ہونے کا جو ٹائم ہے نا، عرض کی حضور اتنی دیر میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔